السلام علیکم ناظرین، ممتاز احمد بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن پہ۔ جو الیکشن 2024 ہے، اس کے جو رزلٹس آئے ہیں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے کمال کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز واقعی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کپتان کے ساتھ ہیں ہر حال میں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود، انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود اور آزاد امیدوار ہونے کے باوجود، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، ووٹنگ میں حصہ لیا اور اچھے رزلٹس دکھائے۔ لیکن غلطیاں کہاں کی؟ غلطیاں یہ ہے کہ جہاں جیتے وہاں بھی ہنگامے کیے، اور جہاں ہارے وہاں بھی ہنگامے کیے۔ ہنگامے کوئی حل تو نہیں ہے۔ اگر آپ جیتے، جیسے مثلا شانگلہ میں جہاں انہوں نے کیا، ہنگامہ آرائی شروع کی، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ اسی طرح یہ گجرات میں ہارے تو گجرات میں بھی انہوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ پھر آپ چلے جائیں جناب سعد رفیق والے حلقے میں، خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں جیتے تو ادھر بھی پھر انہوں نے ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، اور پھر سرگودا سے بھی محسن شاہ نواز رانجھا کے حلقے سے بھی یہی۔ تو یہ کیوں ہے بھائی؟ آپ کو میچورٹی دکھانی چاہیے۔ ابھی 9 مئی میں بھی یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کے کچھ پاکستان کے قوانین ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ جلاؤ گھراؤ یہ وہ شروع کر دیں۔ اور 9 مئی میں جو ہوا اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے نا۔ اس کے پیپلز جو ہماری پی ٹی آئی ہے، اس کو جو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے جناب کارکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں انوالو تھے ان کو پکڑ لیجیے۔ بھائی وہ تو ہوا تو تھا نا، ہنگامہ رہی تو ہوئی تھی نا، حملے تو ہوئے تھے نا۔ کہ نہ کرتے تو قانونی راستہ اپناتے، عدالتیں ریلیف دے رہی تھی، عدالتیں ریلیف دے دیتی۔ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری ہیں، وہ کتنے سال، 11 سال اور زیادہ جیل میں رہے۔ ان کے یہ تو صرف پکڑ کے لے گئے نا، کالر سے اگر پکڑا تھا تو ان کو تو 11 سال کتنا ٹارچر کیا، کتنا جیل میں رکھا۔ پھر اور بھی سارے تقریباً اکثر جو سیاستدان ہیں وہ جیلوں میں رہے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ نواز شریف ہوا، شہباز شریف ہوا، پیپل پارٹی کے سارے تقریباً ہوئے۔ لیکن کیا سب نے ایسے حملے کیے؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ اگر بہتر ہوتا نہ کرتے اور قانون کا راستہ اپناتے تو ٹھیک تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں جو ہارے ہیں، مثلا خواجہ سعد رفیق ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا، یا دوسرے لوگ، ہارنے کے باوجود انہوں نے اپنے مخالفین کو جو جیتے ہیں ان کو مبارکباد دی ہے، اور اپنی ہار کو کھلے دل سے قبول کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتا ہے دل کردہ، یہ ہوتی ہے فلیکسیبلٹی جو دکھانی چاہیے، جو سیاست میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں، دوسروں کو ہم یہی چور ڈاکو لٹیرا یہی وہ کہتے رہیں گے، یہی سمجھتے رہیں گے، تو بھائی جو ادھر تھے چور ڈاکو لٹیرے وہی پھر آپ کے ساتھ آ گئے۔ ابھی یہ چیز چھوڑنی ہوگی۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ابھی اچھے ان کو رزلٹس ملے ہیں، اس کو مزید اچھے رزلٹ مل سکتے تھے۔ وہ کیسے؟ کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ شروع سے ہی یہی گالی، میمز بنانا، فوٹو ایڈٹ کر کے لگانا، فوٹو شاپ کر کے لگانا، ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے لگانا، مذاق اڑانا، اسی پہ لگ رہا ہے۔ بھائی عمران خان نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے اپنی حکومت میں، چاہے 3.5 سال، چاہے جتنا بھی رہا ہے، لیکن اس نے اچھے کام بھی کیے۔ تو ان کو ہائی لائٹ کرو آپ۔ جب آپ اچھے کام ہی نہیں دکھائیں گے، گالی سے تو ووٹ نہیں نہ ملیں گے۔ اچھے کام کو اگر ہائی لائٹ کرتے، ان کو سامنے لے کے آتے، تو اور زیادہ اچھے رزلٹس مل سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جناب دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی۔ پہ دھاندلی ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر ہوئی ہے تو آپ کا اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو گالی نکالنا شروع کر دیں، آپ اداروں کو گالی نکالنا شروع کر دیں، آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ آپ شکایات درج کروائیں، ثبوت دیں، عدالتوں میں جائیں، اور پھر ان کے خلاف کارروائی کروائیں۔ لیکن ایسا نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب پہلی دفعہ یہ 2013 کے انتخابات ہوئے تھے،
اس وقت بھی یہی شور اٹھا تھا کہ دھاندلی 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 کہتے رہے جی، ہلکے کھولو، یہ کرو وہ کرو۔ جب عدالت نے بلایا تو اس وقت ثبوت نہیں تھے، پہلے تو کہتے تھے ہمارے پاس ٹرکوں کے ٹرک ثبوت ہیں، لیکن وہاں کوئی ثبوت نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس طرح 35 پنکچرز کا لگایا جناب نجم سیٹھی نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جب نجم سیٹھی نے عدالت میں بلایا تو پھر وہ یہ کہہ دیتے سیاسی بیان تھا۔ بھائی آپ بات اس وقت کریں جب آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہوں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی جو ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ کیوں ہو؟ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی اپنا طریقہ کار درست کرنا ہوگا۔ اگر آگے بہترین مستقبل، بہترین پاکستان کے لیے اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنا طریقہ کار ضرور چینج کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح نہ سیاست ہو سکے گی، نہ ملک کے لیے کوئی بہتری ہو سکے گی۔ تو ابھی پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ اگر اپنی جیت چاہتے ہیں کہ دوسرے اس کا احترام کریں، تو دوسروں کی جیت کا ان کو بھی احترام کرنا چاہیے تھا، کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں ابھی جو رزلٹس آئے ہیں، کوئی بھی سنگل پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی بھی حکومت بناتی ہے یا بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو بھی تو کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ اور ساتھ کس کو ملانا پڑے گا؟ یا پی ٹی آئی ملائے گی مسلم لیگ نواز کو، یا پھر پیپل پارٹی کو۔ یہ دونوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر کس طرح حکومت بنائے گی؟ ایسے ہی اس طرح نہیں ہوتا۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برداشت کا نام، وہ مخالف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، یہ الیکشن کو قبول کریں، پھر جہاں ان کو شکایات ہیں وہاں دیں، اور آئندہ پی ٹی آئی جو ہے جس طرح ابھی اپنے یہ پارٹی کے ساتھ، اپنے رہبروں کے ساتھ، اپنے رہنماؤں کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرح کھڑے مزید مزید، لیکن گالی کی، جھوٹ کی، اور سوشل میڈیا کے دلیر بننے کی، ٹائگر بننے کی نہیں، حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ حقیقت کا سامنا کریں گے، حقائق کو دیکھیں گے، اور سیاست ویسے ہی کرنی پڑے گی جیسے سیاست ہوتی ہے۔ ادروائز تو پھر یہی ہوگا جس طرح ابھی چل رہا ہے سلسلہ۔ اگر آپ ریاست کے ساتھ لڑیں گے تو ریاست ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گی۔ ریاست کے ساتھ لڑیں نا، قوانین کا احترام کریں، اور ان قوانین، پاکستان کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ثبوت عدالتوں میں لے کے جائیں، اور پھر مخالفین کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کروائیں، یہ آپ کا حق ہے۔ مگر گالی گلوچ، اب جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے تو کسی پی ٹی آئی والے کارکن نے گالی نکال دی، ان نے جے یو آئی والوں نے پکڑ کے ان کو تشدد شروع کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اچھا کیا، غلط کیا، لیکن کیا کریں؟ پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو ایسے نہیں۔ اب حمزہ شہباز کی ریلی تھی، اس میں جوتا پھینکنے کی کوشش کی تو وہاں پکڑ کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا ایک نوجوان کو جو پی ٹی آئی کا تھا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بدلیں، اب بدلنا پڑے گا، ورنہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اس طرح آپ کی سیاست بھی آگے نہیں چلے گی۔ جناب آج اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔